السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، سعودیہ میں اور خلیجی ریاستوں میں ٹیکنیکل سکلڈ لیبر کا کیا سکوپ ہے، اسی حوالے سے ڈسکشن کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے حافظ عرفان کھٹانہ صاحب کو، جو پیشے کے اعتبار سے صحافی ہیں اور ایک طویل عرصہ سے سعودیہ میں مقیم ہیں۔ تو آئیے ان سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ عرفان صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے سر، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا۔ اچھا یہ بتائیے کہ سعودیہ میں آپ کا جو صحافت کے علاوہ ذریعہ روزگار کیا ہے، پہلے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ جی بالکل سر، سعودی عربیہ میں صحافت کے علاوہ میں ٹیکنیکل جو فیلڈ ہے اس کے ساتھ منسلک ہوں، اور وہاں پہ ایز اے ٹیکنیکل سپورٹ انجینئر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں۔ وہاں پہ الحمدللہ جو بڑے پروجیکٹس ہیں، جبل عمر، حاج ٹرمینل جو ریسنٹلی میں نے ابھی کیے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ میں نے ابھی کام کیا۔ کتنے عرصے سے وہاں مقیم ہیں آپ؟ میں عرصہ 12 سال سے سعودی عربیہ میں مقیم ہوں۔ 9 سال کے قریب میں نے جو ہے وہ ریاض میں گزارے، اس کے بعد آج کل میں جدہ میں مقیم۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ وہاں پہ جو ٹیکنیکل سکلڈ لیبر ہے اس کی کتنی مانگ ہے، کیا سکوپ ہے اس کا؟ اس پہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے آگاہی کے لیے کچھ بتا دیں آپ۔ سر آپ نے بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت سوال کیا ہے، جس کی موجودہ حالات میں اشد ضرورت ہے۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ سعودی عربیہ میں اگر آپ ڈرائیور یا اس کے علاوہ عامل، اس کے علاوہ زراعت کے شعبہ سے منسلک جو پروفیشنز ہیں، اس پہ اگر آپ جاتے تھے تو یہ ضروری نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی اس پہ کوئی فوکس کرتا تھا۔ لوگ جا کے وہاں پہ مختلف فیلڈز میں جا کے کام کرتے تھے، لیکن جب سے کراؤن پرنس MBS محمد بن سلمان سعودی عربیہ کی کمان جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، انہوں نے آ کر یہ کچھ ایسی پالیسیز جو ہیں وہ اپلائی کی ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے 2030 ویژن دیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں واضح کی ہیں کہ ابھی جو آدمی وہاں پہ جائے گا اور جس پروفیشن پہ جائے گا، جو اس کا مہنا ہوگا، وہ اسی پہ جا کے کام کر سکتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ ڈرائیور کے ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ نے ایز اے ڈرائیور ہی وہاں پہ کام کرنا ہے۔ اگر آپ عامل ہیں، لیبر کے ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ نے ایز اے لیبر ہی کام کرنا ہے۔ بے شک آپ جو ہے وہ انجینئرز ہیں یا ڈاکٹر ہیں، آپ نے اس پروفیشن کے حساب سے جانا ہے، اسی طرح آپ نے کام کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ جو ماضی میں جو لوگ گئے تھے ان ویزاز پہ، اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کے لیے حکومت نے جو ہے وہ کچھ ٹائم ان کو دیا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ جا کر اپنا پروفیشن چینج کر سکتے ہیں، اور پروفیشن کیسے چینج کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ وہ پروفیشن، اگر آپ انجینئر ہیں اور آپ کا جو ویزا ہے وہ ڈرائیور یا لیبر کا ہے، آپ انجینئر کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ایز اے انجینئر جاب کر رہے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے ایز اے انجینئر یہاں پہ جاب کرنی ہے، کام کرنا ہے، تو آپ نے اپنی ڈگریز جو ہیں وہ ویریفائڈ کروانی ہے، جو آپ کے وہاں پہ متعلقہ ادارے ہیں، جیسے یہاں پہ HEC ہے، اور ٹیکنیکل جیسے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ یہاں پہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، جو لوگ ڈپلوما ہولڈرز ہوتے ہیں، جنہوں نے DA کیا ہوتا ہے، BTech کیا ہوتا ہے، ان کا بھی یہ فردر پروسیس ہوتا ہے کہ آپ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ویریفیکیشن لیٹر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد IVCC میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ فارن آفس میں جا کے آپ جو ہے وہ اٹیسٹیشن کرواتے ہیں، جو ان کا ایک پروسیس ہے۔ تو پھر سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ، میں ریسنٹلی اپنا ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ جب میں گیا تھا تو میرا پروفیشن آج سے 12 سال پہلے جس ویزا پہ میں گیا تھا وہ ایز اے ڈرائیور کا ویزا تھا میرے پاس، لیکن جیسے جیسے میں کام کرتا رہا تو انہوں نے میرا پروفیشن چینج کرتے رہے۔ اگر وہاں پہ میں نے ایز اے ڈیزائنر جاب کی تو انہوں نے میرا جو ہے وہ ڈیزائنر مانا رکھا، تو پھر اسی طرح اب جو ہے وہ میری کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے اور سعودی گورنمنٹ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر آپ نے
ٹیکنیکل فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کا ماہانہ بھی وہی ہونا چاہیے. آپ ایز اے انجینئر کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایز اے انجینئر ہی آپ وہاں پہ اپنا پروفیشن رکھیں گے تو کام کریں گے. اچھا, کیٹیگری چینج کرنے کے لیے, جی کیٹیگری چینج کرنے کے لیے یہ جو ہے ویزا کیٹیگری چینج کرنے کے لیے وہیں رہ کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا واپس اپنے ملک آنا ہوگا؟ نہیں, دیکھیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ویسے ہی, میں نے دیکھا بہت پاکستان کی بہت بڑی تعداد, بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہاں پہ ان کے پاس ڈپلوما یا ڈگری نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. تو وہ لوگ, ان کے لیے یہاں پہ پریشانی ضرور آئی ہے. جیسے کہ میں نے وہاں پہ جو ان کے آفیشلز ہیں, ایکس ایمبیسڈر سعودی گورنمنٹ, ان کے ساتھ میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو اب جو ہے وہ ڈپلوما جاری کریں. آپ جا کر باقاعدہ تعلیم حاصل کریں, ڈپلوما لیں اور پھر آ کے یہ کام کریں. یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ اس قابل کر دیا, آپ اسکل یافتہ ہو گئے ہیں, تو یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, اب آپ اس پہ کام کریں. تو وہ یہ ہے کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کا وہ جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے, جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ ماہانہ چینج ہوتا ہے یا آپ مہینے کی تبدیلی کے لیے جاتے ہیں, تو جس فیلڈ میں جا رہے ہیں آپ اس کا وہ ٹیسٹ بھی لیں گے آپ سے. تھریٹیکلی آپ کو آنی چاہیے. جی تھریٹیکلی اور پریکٹیکلی دونوں طرح جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ اس کا امتحان لیں گے, پھر اس کے بعد وہ آگے فردر کام کریں گے. ٹیکنیکل بندہ جو مہارت تو رکھتا ہے لیکن اس کے بعد تھیوریٹیکل نالج نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا ایسے ٹیسٹ میں؟ سر دیکھیں, اگر مہارت رکھتا ہے تھریٹیکلی اس کے پاس نہیں ہے تو یقیناً اس کے لیے مسائل ہوں گے, کیونکہ اب سعودی گورنمنٹ اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کر رہے ہیں, یہ ہر ملک میں یہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ کام سیکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کے بارے میں ٹیکنیکل لینگویج جو ہے وہ ٹیکنیکل وے جو ایک ہوتا ہے اس کے مطابق ہم کام نہیں کرتے. جیسے یہاں پہ میری بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے, تو جب ان سے میں بات کرتا ہوں تو وہ ہماری جو یہاں پہ مدر لینگویج ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, ہم اسی وے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ یار جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ باقاعدہ, آج کل یوٹیوب پہ پورے لیکچر پڑے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں اور مکمل معلومات حاصل کریں اپنی فیلڈ کے متعلقہ. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو انگلش میں کن ورڈز میں جو ہے وہ پکارا جاتا ہے, کیونکہ اب اردو تو جو ہے وہ سعودی عربیہ میں یا خلیج میں تو نہیں بولی جائے گی, وہاں پہ یقیناً آپ کو عربک آنی چاہیے یا پھر انگلش ہے وہ پوری دنیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو بہت ضروری ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل لینگویج جو ہے وہ اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے تاکہ آپ کے لیے مشکلات نہ ہوں. صحیح. اس میں فیوچر میں, نیئر فیوچر میں وہ تمام لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس ٹیکنیکل سکل تو موجود ہے لیکن ان کی ویزا کیٹیگری ڈیفرنٹ تھی, تو انہیں ایک تو ویزا کیٹیگری چینج کروانی ہوگی اور پھر کنسرن جو سکل ہے اس کا ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس میں ان کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں. جی بالکل یہ بہت ہی آپ نے ویلڈ پوائنٹ جو ہے وہ اٹھایا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے سے جو ہے وہ تیار رہنا ہوگا, کیونکہ سعودی گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے اور بھرپور کام کر رہی ہے. ہر آنے والے نئے دن میں جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور جیسے میں ابھی آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ اتنے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں, ابھی انہوں نے کہا جی آپ نے اپنا ماہانہ جو ہے وہ ضرور چینج کرنا ہے. میں آیا ہوں, میں نے اپنی جو ڈپلوما ڈگریز ہے وہ اٹیسٹیشن کروائی ہے, اب دوبارہ جاؤں گا اور اپنے ڈپارٹمنٹ ایچ آر کو دوں گا. ایچ آر والے جا کے منسٹری آف لیبر میں جا کے وہ سبمٹ کروائیں گے, پھر منسٹری آف لیبر پھر جو ہے وہ میرا پروفیشن چینج کرے گی. یہ ان کا ایک پروسیس ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. اور جو انجینئرس ہیں یہ تو ایک 7-8 سال سے یہ لوگ جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں, لیکن ابھی جو ہے وہ مزید ویریفیکیشن کر رہے ہیں اس پہ کہ سعودی انجینئرنگ کونسل اس میں جو ہے وہ ساری کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. جو لوگ جو ہے وہ ان کے متعلقہ ہیں وہ اپنے ڈاکومنٹ وہاں پہ سبمٹ کروائیں گے. اور سب سے بڑی بات سر, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ڈپلیکیٹ ڈپلوما نکلوا لیا, ڈگری نکلوا لی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. ایسا قطعاً نہیں ہے, ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. آپ مشکلات کے گڑھے میں گر جائیں گے اور وہ اس میں کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دیں گے آپ کو. یعنی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ مسٹ ہے, مسٹ بالکل. اس میں 0% بھی آپ سمجھیں, مطلب کہ 0% بھی اس میں کوئی ریلیکسیشن ہوگی, بالکل ایسا نہیں ہوگا. آپ ان کے معیار کے مطابق پورا اتریں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر آپ نے کسی جگہ پہ بھی جو ہے وہ 2 نمبری کی, اگر آپ نے کوشش کی کہ ہم کامیاب ہو جائیں, نہیں ایسا نہیں ہوگا. پھر بلکہ ہو سکتا ہے وہ 5 سال کے لیے آپ کو سزا دے دیں, بند کر دیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ پرماننٹ لائف ٹائم کے لیے آپ کو بلیک لسٹ کر دیں. تو ان چیزوں کے سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک جو لیگل وے ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اچھا کٹان صاحب, اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد کیا وہ پاکستان واپس نہیں آ جائے گی؟
سر یقیناً جو لوگ اس پہ پورا نہیں اتریں گے وہ واپس تو آئیں گے. اچھا، پاکستان میں جیسے ٹیوٹا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جی جو ٹیکنیکل ٹریننگ کرواتا ہے، کیا وہ ایسے اسکلڈ لوگوں کو کوئی شارٹ ٹائم کورس کروا کے کوئی ایسی سرٹیفکیشن نہیں دے سکتا جس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ پاکستان میں اور ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، وہاں پہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور میں اکثر اپنے پروگرام میں یہ بات بھی کرتا ہوں اور یہ سوال بھی اٹھاتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارا جو ٹیپٹا کا ادارہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس پہ کام کریں، زیادہ سے زیادہ کام کریں، تاکہ ہمارے جو لوگ یہاں سے جائیں وہ ہنرمند ہوں، ان کے پاس سکل ہوں، تاکہ وہاں پہ جا کے ان کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسکل تو ہے، اصل میں سرٹیفکیشن نہیں ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں، سرٹیفکیشن جب آپ ادارے سے ہو کے جائیں گے تو یقیناً وہ آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے. تو جب آپ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں گے، اور جو لوگ ابھی جو ہے وہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد عرب کی طرف رخ کر رہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم ترقی پذیر ملک سے ہمارا تعلق ہے، اور ہمارے ہاں حالات بھی کچھ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ہر بندے کی یہی کوشش ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اور میرے گھر کا چولہا جو ہے وہ جلنا شروع ہو جائے. تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے، ہمارے پاس بڑے جو ہے وہ ہنرمند لوگ یہاں پہ موجود ہیں. اگر کمی ہے تو وہ کمی اس بات کی ہے سر، میں اکثر بات بھی کرتا ہوں مطلب ہمارے جو آفیشلز لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ سر جو باہر کے لوگ ہیں جن کا 35 سال 40 سال 20 سال 25 سال تجربہ ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، سر ان لوگوں سے گائیڈ لائن لیں، سر ان لوگوں کو بٹھائیں. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے پروگرام میں ایسے لوگوں کو بلائیں، پھر ان سے پوچھیں کہ سر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ پروفیسر ہیں، سر آپ کیا کہیں گے اپنی فیلڈ کے متعلقہ لوگوں کو جو لوگ جانا چاہتے ہیں، وہاں پہ یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہتے ہیں، سر آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے ان کو. سر پھر جب وہ ہائی لائٹ کریں گے وہ سوال، وہ بتائیں گے کہ سر ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ اس وقت دوسرے ممالک سے لوگ جو ہے وہ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں. جیسے انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمیں اس بات میں کوئی مطلب وہ شرم نہیں آنی چاہیے کہ وہ اب جو ہے وہ ترقی کر کے آگے نکل رہا ہے. ان کے لوگ جو ہے وہ دن با دن محنت کر کے آگے جا رہے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیوں نہیں یار کام کر سکتے. اور سب سے بڑی بات جو میں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں اٹھانا چاہ رہا ہوں سر، یہ وہ ہمارا ہمسایہ ہے. سر باہر آپ چلے جائیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا اگر وہ انڈین نیشنل ہے، وہ کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، سر وہ اپنے بندے کو پریفر کرتا ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے. بڑی بڑی شرمندگی کی بات ہے، جہاں پہ سپورٹ کرنا چاہیے یعنی اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کرتے. اکاموڈیٹ وہ لوگ، میں آپ کو اپنا آج سے تقریباً 8 سال پہلے کے جو وہ واقعہ سناتا ہوں. سر میں جبیل میں انٹرویو دینے کے لیے گیا، اور میں نے ریاض سے تقریباً کہہ لیں کہ 8 گھنٹے کا سفر میں نے طے کیا. اور میں نے پہلے مطلب ان سے پوری انفارمیشن لی. سپلائر نے مجھے بتایا کہ سر آپ آ سکتے ہیں، وہاں پہ ارامکو کے اندر جو ہے وہ جاب تھی، تو آپ آ سکتے ہیں، آپ ان کے جو ہے وہ شرائط پہ پورا اترتے ہیں. جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو تقریباً 4 گھنٹے میں لائن میں کھڑا رہا ہوں، انتظار کر رہا ہوں میرا انٹرویو ہوگا. تو جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں، میں نے اپنے آگے اور پیچھے بھی لوگوں پہ نظر دوڑائی کہ یہ لوگ کون ہیں. سر کوئی میٹرک پاس تھا، کوئی مڈل پاس تھا، لیکن کام وہ لوگ جانتے تھے. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے، انڈیا کی بات کروں، جو وہ لوگ 8-10 کلاسز پڑھے ہوئے، میٹرک کیا ہوا ہے، وہ جناب وہ ان کو کلیئر کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اوکے آپ جائیں. جب میں وہاں پہ پہنچا، انہوں نے کہا جی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے جی. میں نے کہا جی میں ایسوسیٹ انجینئر ہوں، میں نے ڈگری کی ہوئی ہے ساتھ میں بی ٹیک. تو انہوں نے کہا جی سوری آپ کی جگہ نہیں ہے یہاں. یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوئی ہے. سر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یار، افسوس یقیناً اس بات پہ ہوا کہ یار ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے لیے ٹھیک کر رہے ہوں گے کیونکہ اپنے لوگوں کو وہ سپیس دے رہے ہیں. حالانکہ میرٹ پہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سپورٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اپنے بندوں کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بڑی جگہوں پہ جو ہے وہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوں. اگر ہم لوگ بھی بطور پاکستانی، جیسے میں اپنے پروجیکٹ کی بات کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ یار میں جو کر رہا ہوں، لیکن بطور پاکستانی جو میری ذمہ داری ہے میں اس پہ پورا بھی اترتا ہوں. جتنے بھی پروجیکٹ میں نے آج تک کیے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ میری یہ کوشش رہی ہے کہ پروجیکٹ پہ اگر کوئی بھی بندہ مجھے ملتا ہے میری فیلڈ کا متعلقہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو میری 100% یہی کوشش رہی ہے کہ یار اس بندے کو میں اپنے کام کے متعلقہ جو مجھ سے ہو سکے میں بتاؤں. کیوں؟
علم ایک ایسی شمع ہے جو آپ جلائیں گے اور آگے والا بھی جلاتا جائے گا اور اس کی روشنی بڑھتی جائے گی. اور اگر ہم دنیا میں علم نہیں بانٹیں گے, کسی کے لیے نفع کا علم ہم تقسیم نہیں کریں گے, کسی کے لیے آسانیاں نہیں بانٹیں گے, تو آخرت میں پھر ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا عمل ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں, وہ نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں, ان سے میں مودبانہ, عارضانہ, معصومانہ گزارش کرتا ہوں, خدا کے لیے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, بلکہ پوری انسانیت کے لیے. لیکن جیسے ہمارے دین نے بھی فرمایا کہ اول خویش بعد درویش, تو ہمارے دین کے اندر بھی یہ بات ہے. تو ہمیں اپنے گرد و نواح پہ پہلے یہ نظر دوڑانی چاہیے کہ ہمارے قریب جو لوگ ہیں ان کو پہلے سپورٹ کریں. تو قطع نظر کہ جو دوسرے ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل عزت ہے. انسان جو بھی ہے وہ قابل عزت ہے, ہمیں انسانیت کی قدر کرنی چاہیے, لیکن سب سے پہلے اپنے لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی کے لیے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو وہاں پہ جاتے ہیں کام کے لیے, ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دوسروں کی عزت کا برم رکھیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر جا کے کچھ اور چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں. ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں, کسی کی جو ہے وہ عزت میں جو ہے وہ کسی کی عزت پہ آنچ نہ آئے. تو میرا خیال ہے کہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سعودیہ میں جو نئی ریفارمز ہو رہی ہیں اور ان کا جو ویژن 2030 ہے, اس کے مطابق کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں گنجائش جابز کی بہت زیادہ پیدا ہو جائے گی؟ جی دیکھیں, فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ بہت ساری جو مین کی پوسٹ ہیں وہاں پہ تو وہ اپنے مطابق سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے مطابق اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کر رہی ہے, کیونکہ ان کا ملک ہے, ان کی پالیسیز ہیں وہ انہوں نے. لیکن جو ٹیکنیکل جاب ہیں, جو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ یقیناً جو ہمارے پاکستانی ہیں, انڈین ہیں, بنگلہ دیش ہے, فلپائن کے لوگ ہیں, وہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیچرز ہیں, پروفیسر ہیں, وہاں پہ مطلب ہمارے پاس ایک آپشن ہوتا ہے, وہاں پہ آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹیلی کام سیکٹر میں وہ مطلب ہمارے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. لیکن جو مین کی پوسٹ ہیں جو ہینڈل کر رہی ہیں, مطلب ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں اب سعودی 100% جو ہے وہ سعودی ہے. جو مین ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, مطلب مین جو کی پوسٹ ہیں وہ ان کے پاس ہیں. وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو خود واچ کریں گے ساری چیزیں, کیونکہ ان کا ایک اکنامک کا جو سلسلہ ہے وہ ہر چیز کو ٹوٹل واچ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے پھر جو مین کی پوسٹ ہیں وہ اپنے پاس رکھی ہیں, باقی جو ہے وہ پھر دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا, پہلے جیسے ہوتا تھا کہ لوگ آزاد ویزے پہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے جو مرضی کام کر لیتے تھے, تو یہ سچویشن ابھی برقرار رہے گی یا اس کے حوالے سے مشکلات پیدا ہو جائیں گی؟ سر یہ بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے, آزاد ویزا والا. سر آزاد ویزا والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کے پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے نا کہ جی ہم آزاد ویزا پہ ہیں, اور یہ آزاد ویزا والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سعودی عربیہ کے اندر. جب آپ بطور ایز اے کہہ رہے ہیں جی میں آزاد ویزا پہ جا رہا ہوں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آزاد ویزا ہے کیا ہے. وہ آزاد ویزا نہیں ہوتا سر. جب آپ سعودی عربیہ میں جاتے ہیں, کوئی آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے, وہ کسی نہ کسی کمپنی کا ہوتا ہے. اس سعودی کفیل نے جو ہے وہ اپنا مؤسسہ یا پھر اپنی کمپنی شرکہ جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے, اس کا ویزا وہ جاری کرتا ہے. یہ اس کی سعودی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ویزا جو ہے ایشو نہیں کر سکتے. یا پھر یہ ہوتا ہے جیسے گھر کے ملازمین ہوتے ہیں, سائے خاص گھر کا جو ڈرائیور ہوتا ہے, عامل منزلی گھر کے جو کام کرنے والا بندہ ہے, یا زراعت کے پیشہ سے منسلک جو لوگ ہیں ان کا, یہ وہ لوگ ہیں جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں, وہ مطلب گھر سے باہر نہیں جا سکتے, جو ان کے گھر کا مالک میں کام کرنے والے ہیں, شیف ہیں, باقی جی بالکل ڈومیسٹک میں آتی ہیں. باقی جو آزاد ویزا کی آپ نے بات کی, یہ بہت کلیئر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, آپ کے ناظرین کو بھی, کہ آزاد ویزا والا سعودی عربیہ میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو بھی بندہ جاتا ہے وہ کسی نہ کسی کمپنی یا کسی نہ کسی چھوٹی اور بڑی کمپنی, مؤسسہ جو ہوتا ہے چھوٹا, اس بیس پہ جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ جی میں آزاد جا کے, ہاں وہ کفیل اس کو اجازت دے دیتا ہے, پیپر دے دیتا ہے کہ بھائی آپ باہر کام کر سکتے ہیں, وہ اس کی مرضی ہوتی ہے. وہ اس کے پیپر پہ وہ جب وہ اس کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ بھائی آپ جا کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں, اس صورت میں وہ باہر کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا کفیل چاہے کہ آپ میرے سے دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے, آپ نہیں جا سکتے. آزاد والا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا. ہاں آپ اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جب آپ ویزا اس سے لیتے ہیں کہ بھائی میں نے
آپ کے پاس کام نہیں کرنا, میں نے کسی اور کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے, میں نے کسی اور جگہ پہ کام کرنا ہے, پھر اس صورت میں آپ باہر جاتے ہیں. لیکن آزاد ویزا والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور میں یہ آپ نے جو بات کی اس میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ ہمارے بہت سارے معصوم پاکستانی ہیں, وہ کیا ہوتا ہے آج کل ایک ٹرینڈ چلا تھا وہاں پہ, اس میں بہت سارے پاکستانی پھنسیاں جا کے وہاں پہ ایسے جیسے وہ چوہے کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے ایک پنجرے میں بند کیا جاتا ہے, اس کے لیے وہ میٹھا ادھر رکھا جاتا ہے اور وہ آتا ہے بڑی خوشی سے اور پھنس جاتا ہے پھر اندر آ کے. کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ ویزا جاری کیے گئے, وہ سعودی جو گورنمنٹ ہے ان کا کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہمارے ہی کچھ لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, ایجنٹس ہوتے ہیں, مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو تھوڑے پیسوں میں ویزا لے کے دے دیتے ہیں 6,000 8,000 ریال میں. کیا ہوتا ہے جی, وہ ان کی کفیل کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہوتی ہے وہ تو نہیں بتاتے ان کو ساری بات. وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ ہم ویزا دے رہے ہیں, اب آپ آئیں گے, اقامے کے پیسے ہمیں دیں گے, اس کے بعد ہم آپ کا اقامہ جو ہے وہ جاری کریں گے, آپ کو وہ لگوا کے دیں گے. ہمارے بندے کیا کرتے ہیں, پیسے لے لیتے ہیں ان سے. جب وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے, یہ میں نے ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں یہ واقعات میرے سامنے آئے اور میں نے پریکٹیکلی یہ لوگوں سے ان سے ملا ہوں. اب وہ وہاں پہ پہنچ گیا جی, کہتے ہیں جی ہمارا اقامہ کب ملے گا جی. وہ کہتے ہیں جی انتظار کرو, آج کفیل آفس میں نہیں ہے, ادھر ہے ادھر ہے, بگاتے بگاتے اس کے 2-3 ماہ گئے. اور 3 ماہ جو ہے وہ پھر جو زیادہ تنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں جی دیکھیں آپ کا جو ہے وہ اقامہ 3 مہینے کا لگ گیا ہوا ہے, یہ دیکھیں ہم آپ کو نمبر. سر وہ معصوم آدمی, اس کو یہ نہیں پتا کہ یار 3 مہینے کا تو ویلڈ ہوتا ہے, وہ تو پاسپورٹ کے اوپر آپ 3 مہینے رہ سکتے ہیں, وہ تو 90 دن کا ویزا تو اس پہ ہوتا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا, وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو 3 مہینے کا جو ہے وہ اقامہ لگا دیا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس کو بلیک میل کرتے ہیں بھائی لاؤ پیسے لاؤ, میں آپ کو کفیل کو دیتے ہیں. پھر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ بیچارہ جو ہے وہ ویزا اس کا خراب ہو جاتا ہے. کفیل کیا کرتا ہے کہ کفیل 3 مہینے سے پہلے 3 مہینے گزر, جب ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے اس کو حروب لگوا دیتا ہے, مطلب اس کو بلیک لسٹ کراتا ہے. اس کو کہتا ہے یہ بندہ میرے سے بھاگ گیا ہوا ہے. جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو بندہ نہ پیچھے کا رہتا ہے نہ آگے کا رہتا ہے, نہ اس کو کوئی بندہ کام. ابھی جو لوگ جن کے پاس اقامہ نہیں ہے, یہ سعودی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بندہ یہاں پہ جس کے پاس اقامہ نہیں ہے, اگر آپ کو کسی نے رکھا اس کو کام کے لیے تو ہم نے پکڑ لیا تو اس کو بھاری جرمانہ جو وہ عائد کیا جائے گا. اور ان لوگوں جو پکڑے جاتے ہیں وہ پھر ان کو بند کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. قربانی سنت ابراہیمی ہے اور اللہ کا پسندیدہ عمل بھی. الخدمت آن لائن قربانی سے فائدہ اٹھائیں, اندرون ملک اور بیرون ملک گھر بیٹھے قربانی عطیہ کریں. الخدمت فاؤنڈیشن عید الاضحیٰ کے موقع پر لاکھوں مصیبت زدہ اور مستحق خاندانوں تک قربانی کا گوشت پہنچاتی ہے. اس کے علاوہ اس سال فلسطین, روہنگیا اور شامی مہاجرین کے لیے بھی قربانی کا اہتمام کر رہی ہے. آئیے اس عید الاضحیٰ قربانی مستحقین کے نام کریں. ویلکم بیک. اچھا کٹانہ صاحب یہ بتائیں کہ وہاں چونکہ اب ایکسپینشن ہو رہی ہے اور ترقی کا دور ہے اور جو نئی اصطلاحات ہیں اس کے تحت ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہوگی, تو کون سے ایسے نئے کام ہیں جیسے ہوٹلنگ ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, ویزا سروسز ہیں, یا ٹورزم ہے, یا کھانے پینے کے کام ہیں, کیا ان چیزوں کا سکوپ وہاں بڑھے گا؟ جی بالکل سر, اس وقت سعودی گورنمنٹ کا جو فرسٹ آف آل جو ان کی فرسٹ پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ابھی تقریباً 3 ماہ پہلے انٹرنیشنل ٹورزم ایگزیبیشن کا انعقاد کیا, جس میں دنیا بھر کی جو ٹورزم کمپنیز ہیں 100+ انہوں نے وہاں پہ شرکت کی, جس میں نہایت, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا, نہایت افسوس اور معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے, ہماری کسی بھی پاکستانی ٹورزم کمپنی نے اس میں حصہ نہیں لیا. اور وہاں پہ کون پاکستانی ٹورزم کی بات کر رہا تھا, اب میں اس پروگرام میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر, وہ سعودی نیشنل تھے, ایکس بریگیڈیئر جنرل محمد کاملی. میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے ڈسکور پاکستان کا لوگو لگا کر اور ایک وہاں پہ انہوں نے یہ اپنا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اپنا سیٹ اپ وہاں پہ لگایا تھا اور پاکستان کے ٹورزم پہ بات کر رہے تھے. ایک پاکستانی ینگ مین وہاں پہ تھے, ان کا تعلق کراچی سے تھا, ان سے بھی میری بات چیت ہوئی اور ان سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا کہیں کہ آپ پاکستان کے جو
ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے یا وہاں پہ جو لوگ ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی، اس طرح ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی اور ہم یہاں پہ آ نہیں سکتے، لیکن ہم جو ہے وہ، میں نے کہا جی آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ٹورزم پہ کام کرتے ہیں، اور جب یہاں سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ ان کو لے کر جاتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ ایک سعودی بھائی جو ہے وہ وہاں پہ پاکستانی ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے وہاں پہ کوئی پاکستانی نظر نہیں آیا جو کہ پاکستانی ٹورزم پہ بات کرے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاتعداد مرتبہ شکر اور کرم ہے کہ اس نے پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ ہم اس کو بیان کریں تو بیان کرتے ہوئے ہمارے پاس وقت کی کمی ہو سکتی ہے، ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں بے پناہ نوازا ہوا ہے، لیکن صرف ہم اگر کر نہیں پائے تو ہم ایکسپلور نہیں کر سکے ان کو۔ میں اس کے ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس وقت جو ہمارے بائکرز گروپ ہے، پاکستان بائکر گروپ، اس وقت ان کی جو بڑی اچیومنٹ ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں جا کر جو ہے وہ پاکستان کے جو سیاحتی مقامات ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کا نام لینا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ایک انٹرنیشنل ٹور کیا ہے، اور بلکہ لاسٹ ٹائم عمرہ کی ادائیگی کے ہمارے پاکستانی 25 بائکر جن کو لیڈ کر رہے تھے پاکستان بائکر گروپ کے چیئرمین مکرم خان ترین، انہوں نے وہاں پہ پاکستان سے ایران اور ایران کے بعد پھر بحرین، مسقط، دبئی، ادھر سے ہوتے ہوئے پھر وہ سعودی عربیہ میں گئے، سعودی عربیہ کے مختلف شہروں کا وزٹ کرتے ہوئے وہ مکہ المکرمہ پہنچے، مدینہ المنورہ پہنچے، اور وہاں پہ لوگوں نے ان کا بڑا بہترین اور شاندار استقبال کیا۔ مطلب یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ان سے میری بات ہوئی، جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کی امن کی بات پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کی جو ٹورزم ہے، پاکستان کے جو بہترین سیاحتی مقامات ہیں ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور جو سعودی گورنمنٹ ہے ان کا تو یہ سب سے پہلا یہ کام ہے کہ وہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ جیسے وہ وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیورز ہیں ان کی باقاعدہ ورکشاپ جو ہے وہ کی گئی ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اگر ہمیں کوئی شکایت موصول ہوئی تو آپ کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک وہ لوگ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہوٹلنگ پہ جو ہے وہ دن بدن کام ہو رہا ہے، کنسٹرکشن جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے ابھی جدہ میں، مکہ میں، ریاض میں بہت سارے مقامات جو ہیں وہ جو مطلب ایسے مقامات سے جن کو ری بلڈ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے وہاں پہ اب جو ہے وہ دوبارہ سے کام شروع کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے ملک کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سعودی عربیہ میں آئیں اور یہاں پہ وزٹ کریں، تاکہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سعودی عربیہ میں ہے کیا۔ ابھی وہ دنیا کی جو بہترین ممالک ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بطور پاکستانی، اور ہماری پاکستانی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی ٹورزم کے اوپر کام کریں، لیکن اس سے پہلے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سیکیورٹی کی بات ہے، ٹھیک ہے، سیکیورٹی اگر ہم فراہم نہیں کر پائیں گے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ کیسے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ٹور کریں گے اور سیاحتی مقامات پہ جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس پہ کام کریں گے تو ہمارا جو سیاحت والا سلسلہ ہے وہ آگے بڑھے گا۔ جو سعودیہ میں جو نئے مقامات ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کھانے پینے کا جو کام ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے کوئی رستے وہاں پہ نکل سکتے ہیں اگر یہ لوگ وہاں کوشش کریں؟ بالکل نکل کیا سکتے ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے ہمیں، اگر ہم نے وہاں پہ جانا ہے تو ان کے سٹینڈرڈ کو بھی فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان کے سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کریں گے، وہاں پہ ایک چیز پہ بالکل کمپرومائز نہیں کیا جاتا، کھانے پینے کی اشیاء میں۔ جیسے ان کی جو بلدیہ ہے، ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ جا کر ڈیلی بیسس پہ، ابھی انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگ ہائر کیے ہیں، ان کا صرف یہی کام ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں بھائی یہاں پہ کوئی گندگی تو نہیں ہے، کوئی مکھی تو نہیں ہے، اور جو لوگ سرو کر رہے ہیں وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کیا وہ خود بھی صاف ہیں، ان کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے، ان کے بال تو نہیں گر رہے، اس کے بعد ان کا میڈیکل پراپر چیک اپ ہوتا ہے، پھر جا کے جو ہے وہ آپ ان اداروں میں کام کریں۔ پھر اس کام کے اوپر اگر آپ نے کام کریں، یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ وہاں پہ فوڈ پہ کام کرنا چاہیں تو بالکل بہت بڑا پوائنٹ ہے، لیکن
پاکستان کی طرح جس طرح ہم پاکستان میں کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھیں کہ آپ وہاں پہ جا کے کریں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ پاسبل نہیں ہوگا. وہاں پہ جا کر آپ کو ان کے سٹینڈرڈز کو، ان کے رول اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑے گا، جو ان کے قوانین ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ جا کے ان کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ یہاں پہ جو ہم کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ جا کے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر پاسبل نہیں ہوگا. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ وہاں پہ پاسبلٹیز سر بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں، وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ کام مل سکتا ہے، آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی شرائط اور ان کے جو قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اچھا، وہاں ہمارے جو ٹیکنیکل لوگ جاتے ہیں، اسکلڈ لیبر جو جاتی ہے، انہیں جاب مل گئی، ویزا مل گیا، اس کے مطابق وہ اپنی جاب پہ لگ گئے، تو انہوں نے وہاں شروع میں انہیں سروائیول میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں، رہنے کی، کھانے پینے کی، یا آپس میں، چونکہ پوری دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو ایسے ملٹی ایتھنک اور ملٹی کلچرل جو سوسائٹی وہاں ایک ڈیولپ ہو جاتی ہے آپ کی ریزیڈینشل، تو وہاں ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ جی بالکل سر. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ لوگ یہاں سے باہر کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کو کام مل جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں اپنی فیلڈ کے متعلقہ، اگر آپ کو کام کے متعلق مکمل معلومات حاصل نہیں ہے تو پھر یقیناً آپ جو ہے وہ وہاں پہ پریشان ہوں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس تجربے کی بات آ جاتی ہے. آپ وہاں پہ لوگ کہیں گے جی آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے. اگر آپ، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ وہاں پہ پہلے موجود ہیں، اگر وہ یہاں پہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں تو یہ سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اب بات ہے کہ وہاں پہ جو پہلا مسئلہ ہوتا ہے وہ لینگویج کا ہوتا ہے. ابھی تو خیر وہ اس میں بھی کمی آ گئی ہے. پہلے تو عربک زیادہ بولی جاتی تھی، اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ زیادہ تر ڈپارٹمنٹ میں جو دوسرے فارنر ہیں انگلش ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، انگلش میں بات کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی اگر ہم دیکھا جائے تو ہمارے جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اپنا لہجہ ان کا وہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کہ جب اگر آپ عربک سیکھ لیتے ہیں تو وہ اور بھی آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو کھانے پینے کی تو میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ میں کھانے پینے کی مشکل تو نہیں آتی. ہاں وہاں پہ اگر آپ عربک فوڈ کھاتے ہیں، آپ نے زندگی میں نہیں ٹیسٹ کیا ہوا، تو وہ پھر آپ جب آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ زبان کا ٹیسٹ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، تو آپ پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ وہاں پہ جا کر ان کے قوانین، پھر میں وہی کہوں گا، ان کے قوانین جو ہیں ان کو مکمل آپ نے فالو کرنا ہے. اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے دیکھی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے اس بات کا، صرف ایک ہم پاکستانی بھائی ہیں، میں مطلب ان پہ اعتراض نہیں کر رہا کہ وہ چیزیں، لیکن یہ بتانا چاہوں گا، ہم جب کام کے لیے وہاں پہ باہر نکلتے ہیں اور کام کے دوران ہم اپنا پاکستانی لباس وہاں پہ پہنے ہوتے ہیں، جو کہ ادر نیشنلٹیز کوئی بندہ بھی جو ہے وہ اپنا لباس وہاں پہ یوز نہیں کرتا. وہاں پہ پینٹ شرٹ میں لوگ ہوتے ہیں اور کام کے لیے جب جاتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اسی لباس میں باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے ساتھ جب آپ کسی چیز کو، رول کو بریک کر رہے ہوتے ہیں، پھر فوری طور پہ دیکھنے والا بندہ کہے گا کہ یار یہ بندہ پاکستانی ہے. بے شک وہ پاکستانی نہ ہو سکتا ہے انڈین ہے، اس نے لباس پہنا ہو، لیکن موسٹلی ہمارے پاکستانی بھائی جیسے ہائٹ پہ آپ جاتے ہیں سر، وہاں پہ سیفٹی کا خاص خیال ہم پاکستانی بھائی نہایت معذرت کے ساتھ ہم سیفٹی کو فالو نہیں کرتے. ہم وہاں پہ جب ہائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نے سیفٹی بیلٹ نہیں پہنا ہوتا. میں نے یہ خود جو دیکھی چیز ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں سیفٹی بیلٹ یوز نہیں کرتے، ہم ہائٹ پہ جاتے ہیں سیفٹی شوز ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہیلمٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو پھر جو ہے وہ اگر آپ خدا نہ کرے اگر آپ گر جائیں تو پھر بچنے کے چانسز تو نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پہ جب جائیں تو ہمارا لباس پراپر ہونا چاہیے، ہمارے پاس سیفٹی پراپر ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی دیکھے تو بول کے کہے کہ یار کیا بات ہے، انہوں نے مکمل اپنی جو سیفٹی ہے اس کو فالو کیا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اچھا، میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ ملٹی جو کلچرل ایک انوائرمنٹ وہاں ڈیولپ ہوتا ہے، تمام تہذیبوں کے اور معاشرتوں کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں پھر رہنا سہنا جو ہے اس کے کیا چیلنجز کیا آتے ہیں؟ دیکھیے سر، پہلی تو بات یہ ہے کہ ابھی تو دور بہت بدل چکا ہے، لیکن وہاں پہ جیسے لیبر کی بات کر لیتے ہیں، دوسرا اپر طبقہ جو ہے وہ سیپریٹ، سارے لوگ اپنے سیپریٹ رہ رہے ہوتے ہیں، کمپنیز نے ان کو رعایت دی ہوتی ہے،
مطلب ایک روم میں اگر 2 لوگ ہیں تو وہ 2 پاکستانی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، یا ایک پاکستانی ایک انڈین ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو جیسے میرا بھی مطلب تجربہ رہا ہے، میرے کولیگ انڈینز بھی رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو انڈیا اور پاکستان کو کوئی اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے کھانے پینے کا. ہاں ان کا تھوڑا سا اسپائسی ہو سکتا ہے، ہمارا ذرا تھوڑا سا نارمل ہے. تو جب آپ اکٹھے رہتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ آپس میں مل جاتی ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو چیزیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہوتی. ہم سوچتے ہوں گے کہ یار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہماری انڈیا پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کیا دھماکہ ہو جانا ہے. وہاں پہ ایسی بات ہی نہیں ہوتی. سارے لوگ مطلب اکٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، ایک ہی آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوتی. ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یار ہمارا کوئی آپس میں مسئلہ ہے، بلکہ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھی یار یہ ہے کیا ہے یار، ہمارے درمیان کوئی ایسی بات تو ہے نہیں ہے جو ہم اتنا بڑا ایک جو ہے وہ جھگڑا بنا کے بیٹھے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مل بیٹھ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور ہمیں آگے نکلنا چاہیے. اس وقت دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مذاکرات کر کے، کیونکہ انڈیا کے پاس بھی بہت کچھ ہے، پاکستان کے پاس بھی، اگر ہم آپس میں مل کے ٹریڈ کریں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں. تو یہی اسی طرح دوسرے ممالک، فلپائن کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، ان کا فوڈ ذرا ڈفرینٹ ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کے لوگ، ان کا بھی ذرا وہ مچھلی نیپال ہے، سری لنکا ہے، ان کا ذرا تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو وہ انہی ممالک سے وہاں زیادہ لیبر آتی ہے یا اور بھی کنٹریز ہے جہاں سے لیبر؟ سر اپنا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور یہ 3-4 نیپال، یہ 3-4 ممالک ہیں جن سے. اور آپ نے فلپائن کی بات، میں فلپائن کا آپ کو بتانا چاہوں. فلپائن جو ہے وہاں پہ سر اسکل، ان کے ہنرمند لوگ ہیں، ان کے لوگ آپ کو لیبر کے شعبہ میں نظر نہیں آئیں گے. ان کی جو ایجوکیشن سلسلہ ہے وہ بہت خوبصورت ہے. جیسے کہ میں نے ان سے بات بھی کی، ان سے پوچھا یار یہ کیا بات ہے، آپ مطلب آپ لیبر میں آپ کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا جی ہم جب پہلی کلاس سے ہمارا پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں ایک سبجیکٹ ایسا دیا جاتا ہے کہ جس میں ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے. پھر ہمیں ہمارے استاد جو ہیں وہ ہمیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کس طرف جا سکتا ہے، اس کی فیلڈ کون سی ہو سکتی ہے. پھر ہمیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس طرف کنورٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ ہمیں وہ کام سکھایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم اس پہ جو ہے وہ مزید کام کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں. یہ ان کی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تجربہ کار، ہنرمند جو ہے وہ ہیں اور وہاں پہ آتے ہیں. اور ان کی ایک اور بھی بات ہے سر، وہ لوگ رول کو توڑتے نہیں ہیں. ان کی یہ بہت خوبصورتی ہے. دیکھیں مطلب یہ بات بتاتے ہوئے میں کیوں جو ہے وہ فخر بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ملک میں آ کر وہ وہاں کے قوانین کو مکمل فالو کرتے ہیں، کسی قسم کی جو ہے وہ وائلنس نہیں کرتے، اور ان کی پھر عزت بھی اسی طرح کی جاتی ہے. مطلب اب جو ہے وہ ان چیزوں میں، گھروں میں، گھر کے ملازمین میں، آفیسز میں جو آفس بوائے ہوتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اب سعودی کرتا ہی کہتا ہے مجھے فلپینی چاہیے. گھر میں جو بچوں کی پرورش کرنے کے لیے ان کو جو عورت چاہیے وہ کہتے ہیں وہ ہمیں فلپینی چاہیے. مطلب کس لیے؟ کیونکہ ان کا ایک سٹائل ایسا ہے، وہ جب کام کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو بہت اچھے طریقے. نرسز جو ہیں وہ زیادہ تر ان لوگوں کی ہیں، یہ انڈیا کی ہیں. مطلب اب ہاسپٹل میں جو ہے وہ اگر ہمارے پاس بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر میڈیکل فیلڈ میں بہت زیادہ اسپیشلسٹ لوگ ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا تیار کر کے ہم ان کے ساتھ بات کر کے ان کو اگر ہم باہر بھیجیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کی معیشت کے لیے اور ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا ذریعہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات کہ وہاں کے جو سارا سیٹ اپ ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ سمجھ کر جانا ہے. اچھا، وہاں جو لوگ ہمارے جاب کر رہے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ بہت فریکوینٹ تھا کہ لوگ موسٹلی اپنی فیملیز کو ساتھ رکھتے تھے، لیکن ابھی کچھ عرصے سے جو وہاں قوانین میں تبدیلی آئی ہے اس کے بعد سے فیملیز کو رکھنا مشکل ہو گیا ہے. اچھا، یہ کتنی حقیقت ہے اس کے اندر، اور کون سی کیٹیگریز ہیں جابس کی جن کے لوگوں کے لیے وہاں فیملیز کو رکھنا آسان ہے؟ اور تیسری اور آخری بات جو اسی سے جڑی ہے وہ یہ ہے کہ کس ایج تک وہاں پہ آسانی ہے کہ غیر ملکی اپنے بچوں کو وہاں آسانی سے تعلیم دلوا سکیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے پہلا سوال کیا کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کی ایجوکیشن، ان کے بچے جو ہے وہ وہاں پہ ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ جو فیملیز ہیں ان کی آپ نے بات کی کہ وہ فیملیز جو ہیں وہ پہلے ایک بڑی تعداد میں رہتی تھیں، ابھی جو ہے وہ کمی آ گئی. وہ سر ایسے ہے کہ فیملیز بالکل اس میں کافی ساری کمی آئی ہے.
ایک تو ہمارے معاشی حالات جو ہے وہ ہمیں بڑا اثر رکھتے ہیں. ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں زیادہ سے زیادہ پیسے سیو کر سکوں. اس کے ساتھ ساتھ سعودی گورنمنٹ ان کے اپنے لاز ہیں, انہوں نے ایک ٹیکس جو ہے وہ اپلائی کیا تھا کہ 1% 400 ریال پر منتھ جو ہے وہ پے کرے گا اگر آپ فیملی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ایک فرد کے اوپر بچہ ہے اس کے اوپر 400 ریال پر ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا. اب جو 8,000 9,000 ریال والا جس کی سیلری تھی وہ اس کی بھی یہی کوشش ہوئی کہ یار میں جو ہے وہ بچوں کو واپس بھیج دوں تو میرے لیے جو ہے وہ اچھا ہوگا, وہ 1,600 ریال بھی بچ جائے. ہاں میرا وہ بچ جائے گا, اور یہ جو ہے میرا ایک سارا سلسلہ جو ہے وہ میرے اگر یہی پیسے میں پاکستان میں بھیجوں گا تو میرے بچے ایک اچھے اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک اچھی سوسائٹی میں بھی رہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ واپس بھیج دیں. اب جو ہے وہ ایک اور چیز جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ نے بہت ہی خوبصورت لانچ کی, جیسے ابھی انہوں نے ویزاز مطلب وزٹ ویزا ملٹیپل بھی ہے, 3 ماہ کا بھی ہے, 1 سال کا بھی ہے. وہ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بجائے وہ پرماننٹ اپنے ساتھ رکھنے کے اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی 3 مہینے کے لیے اپنے پاس بلا لیا, ملٹیپل ویزا لے لیا, جب چاہا ان کو بلا لیا, اس پہ کوئی فیس اپلائی نہیں ہوتی سعودی گورنمنٹ کی. وہی جو آپ نے پے کرنی ہے وہ کیا ہوتا ہے, جو کمپنیز میں سیٹلڈ ہیں لوگ تو وہ کمپنیز ان کی جو ہے وہ ان کو ویزا جاری کروا دیتی ہیں, انہوں نے صرف اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد 35 ریال ان کے لگتے ہیں آن لائن, وہ چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹیشن ہوتی ہے ان کی, اس کے بعد جو ہے وہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ مطلب ایک ابھی جو لوگ جو ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. ہاں جن کے اچھے بجٹ ہیں, جن کے پاس پیسہ ہے, ان کی فیملیز آج بھی ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ابھی جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا سوال سر آپ نے میں نے پوچھا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کیا وہاں لینا پاسبل ہے اوورسیز کے لیے یا مشکل ہے؟ سر ہائر ایجوکیشن لینا پھر وہی بجٹ پہ بات, کالجز اینڈ یونیورسٹیز جی جی تعلیم ہے. اب وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو وہاں پہ اسکول ہیں ہائر ایجوکیشن, صرف میرا خیال آپ وہاں پہ رہ کے ایف اے یا FSc وہاں پہ کر سکتے ہیں, یا پھر دوسرے اسکول جو وہاں پہ انٹرنیشنل اسکول ہیں وہاں پہ اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کا بجٹ اگر آپ اچھی اماؤنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ بزنس کلاس جو ہے وہ ان کے بچے یقیناً وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس بات پہ آ کے ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ ایسی سہولتیں وہاں پہ فراہم کرے ہماری پاکستانی کمیونٹی کو, کیونکہ اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا بجٹ پاکستانی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں, اور وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کو دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک اسپیشل وہاں پہ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ بچے وہاں پہ پڑھ سکیں. یقیناً یہاں پہ بھی کوٹا رکھا ہوا ہے, لیکن ان کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہاں پہ رہتے ہوئے. جب آپ کے بچے وہاں پہ پڑھیں گے, پڑھ کے بڑے ہوں گے, ساری چیزیں وہاں پہ پریکٹیکل ہوگا ان کا, تو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ وہاں پہ کام کر سکیں, کیونکہ ان کی پرورش وہاں پہ ہوئی ہے. جو بچے وہاں پہ ہوتے ہیں ان کی عربک پہ پھر عبور بھی ان کا اسی طرح ہی ہوتا ہے, وہ اچھے طریقے سے بات بھی کر لیتے ہیں. اور پھر ان کو, کیونکہ فرسٹ آف آل آپ جب کسی ایسے ادارے میں جاتے ہیں, وہ عربک آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, کوئی سعودی بیٹھا ہوتا ہے HR میں, وہ آپ کا انٹرویو لیتا ہے. جب آپ عربک میں بات کرتے ہیں وہ اور زیادہ مطلب انٹرسٹڈ ہوتا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے میں. نو ڈاؤٹ آپ انگلش میں بات کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن جب عربک ان کی مدر لینگویج میں بات کی جاتی ہے تو وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمیں بندہ چاہیے, کیونکہ ادر نیشنلٹیز ہیں, ایجپشن ہیں, جورڈن سے ہیں, دوسرے ممالک کے, یا سیریا سے ہیں, شام سے ہیں, وہ لوگ عربک جب آپس میں جتنے مرضی پڑھے لکھے لوگ ہیں جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو عربک میں بات کرتے ہیں, تو وہ فرسٹ پرائرٹی اسی کو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پہ ایسی فیسلٹیز جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی کو دی جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن وہاں پہ دلوا سکیں. تو یہ چیزیں جو ہے میرے خیال ہونی چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.